السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 92 اور چوتھے پارے کا آغاز ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ہرگز نہیں تنالو تم پہنچ سکتے البر نیکی کو حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما اسے تحبون جو تم محبوب رکھتے ہو وما تنفقو اور جو بھی تم خرچ کرو گے من شیئن کسی چیز سے فإن اللہ بہ علیم اللہ اس کو علم رکھتا ہے۔ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک ہرگز نہ پہنچ سکو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جتنے تم محبوب رکھتے ہو، اور اللہ جو بھی خرچ کرو گے اس کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ آج کی اس زیر مطالعہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی یعنی کہ البر کا ذکر کیا۔ بر کا لفظ مطلب ہوتا ہے وسعت اور کشادگی، کسی بھی چیز کو بہت، یہ بحر یعنی کہ سمندر کے مقابلے میں بر کا لفظ آتا ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے صلہ۔ جب کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے بر کی ہے، اور اس آیت میں مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہیں نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک جو بھی اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی کہ جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ نے اچھی اور نعمتیں اور ہدایت اور کچھ بھی جو اللہ کی عطا ہے وہ تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو خیر کہتے ہیں اور اس کو بر کہتے ہیں۔ تو جو بھی چیز بر ہے وہ وسیع ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے قلب و نظر کی وسعت اور کشادگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ معاشرے میں وسعت اور کشادگی کب آئے گی، معاشرے میں ایک چیز رائٹ گراؤنڈز پہ کب چینلائز ہوگی، اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے جو آج کی زیر مطالعہ آیت کے مضمون کو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ معاشرے میں کبھی بھی ہر وقت وسعت نہیں رہے گی، معاشرے میں کبھی کبھی تنگی آئے گی، کبھی کبھی مطلب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تقسیم اس طریقے سے نہیں کی کہ ہر انسان کو ایکول کچھ مل جائے۔ کسی انسان کے پاس زیادہ وقت ہے کہ دوسرے انسان کے پاس وقت نہیں، کوئی انسان زیادہ پیسہ رکھتا ہے جبکہ دوسرے انسان کے پاس بالکل بھی کوئی پیسہ نہیں، ایک انسان جو ہے وہ بہت وسیع و عریض کوٹھیوں اور کاروں اور بنگلوں کا مالک ہے جبکہ دوسری طرف ایک انسان ہے جس کو اپنا سر چھپانے کے لیے 2 کمروں کا گھر بھی اللہ نے میسر نہیں کیا۔ تو اب یہ چیز جو ہے نا، اب جب آپ کے پاس ایک بہت عمدہ چیز آ جاتی ہے، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت آ جاتی ہے، کوئی علم ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، مطلب جس کیپیسٹی میں اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ایک نیچرل جذبہ ہے، آپ کو محبوب ہوں گی، آپ کو اچھی لگیں گے، آپ کے دل کو ان چیزوں کو حاصل کر کے مرغوب ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ معاشرے میں ترقی کس صورت میں ہو سکتی ہے، معاشرے میں کس صورت میں ترقی ہو سکتی ہے کہ جب جو چیز آپ کو پسند ہے نا، مطلب ہمیں کبھی کوئی چیز عام سی چیزیں بہت پسند ہوتی ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی 2 امپلیمنٹیشنز ہیں معزز لسنرز۔ ایک تو یہ ہے کہ پرسنل گراؤنڈز پہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ٹیم کرنا ہے کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے خاص طور پر۔ تو یہاں پر جو آپ نے نفی کا ایک انداز دیکھا ہے، یہ اسٹرانگ نیگیٹو سینٹنس ہے، فکری کا آغاز بڑی اسٹرانگ نیگیٹو سینٹنس سے ہوا ہے۔ نہیں کا لفظ ہم یہاں پہ اس کی ترجمہ نہیں کریں گے، قرآن پاک کے کوئی سا بھی مقام آپ کسی بھی ترجمے والا قرآن پاک پڑھیں تو وہاں پہ انہوں نے بڑی اسٹرانگ نیگیٹو بات یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں، یو کین نیور ریچ ٹو دیٹ اسٹیٹس آف بر تقوی، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا دل تنگ ہے، جس کے دل میں وسعت نہیں، جس کی قلب و نظر میں وسعت نہیں ہے، وہ شخص کبھی بھی نیکی یا حاصل نہیں کر سکتا، نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، معاشرے میں وسعتیں نہیں لا سکتا، اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث برکت اور باعث خیر نہیں ہو سکتا۔ کون سا بندہ جو کیا کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے، حج ادا کرے، نہیں بھائی، وہ شخص خرچ کرے۔ تو کتنی امپورٹنٹ چیز آج ہمیں پتہ چلی کہ نفق کا لفظی مطلب ہوتا ہے سرنگ، ٹھیک ہے، منافق کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے، یعنی کہ 2 راستوں میں وہ چلتا ہے، وہ اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، وہ 2 طرف اس کی 2
ذات کے رخ ہوتے ہیں وہ دو طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرتا ہے. وہ ابن الوقت ہوتا ہے, منافق. مطلب کسی شخص کے منہ پہ کوئی بات اور کسی شخص کے منہ پہ کوئی بات, کسی محفل میں کسی طرح کا بیہیو, کسی محفل میں کسی طرح کا بیہیو, ڈریسز کے اعتبار سے, گفتگو کے اعتبار سے, اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے. یعنی جیسا ماحول میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ ویسا ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بات جو سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ جو بر ہے, نیکی ہے, وہ اسی صورت آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں, معاشرے میں وسعت اور کشادگی لا سکتے ہیں, اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, جب تک کہ آپ ان چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں جو آپ کو محبوب ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ بر کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ہمیشہ سچائی پہ رہو, کیونکہ سچائی بر کی ہدایت دیتی ہے. شمر نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بر کی تفسیر میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ بر سے مراد یہاں پہ اصلاح اور درستگی ہے, اور بعض نے کہا ہے خیر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر وہ چیز جو سچی ہے اس کو اڈاپٹ کریں, اس سے آپ کو کیا ہوگا, بر ہدایت ملے گی, اصلاح ہوگی, درستگی ہوگی. معاشرے میں جو سیئات ہیں نا معزز لسنرز, مطلب معاشرتی طبقاتی تقسیم ہے, کوئی کسی کے پاس تھوڑا ہے کسی کے پاس زیادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر جو those who have been given have got extra responsibility, مطلب آپ کو ایک فردر مزید رسپانسبلٹی دے دی گئی کہ ان لوگوں کا دھیان رکھیں جن کے پاس نہیں ہے. جب آپ ان کا دھیان رکھنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر اوبیسلی یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ چیزیں خرچ کرنی پڑیں گی, اور جب خرچ کرنی پڑیں گی تو ہمیں پھر ان چیزوں کو دینا پڑے گا جو ہمیں اچھی لگتی ہیں. قرآن پاک کے ایک اور مقام پر بر کا لفظ استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسعت اور کشادگی اسی صورت میں ملے گی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لو. لہٰذا اس سوچ کا کلا کما ہو گیا جو کہتا ہے کہ نیکی ریچولز ہیں. معاشرے کی خدمت ہم عبادت کر کے, نمازیں پڑھ کے کر سکتے ہیں, مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نیکی یہ نہیں ہے مشرق یا مغرب, یعنی کہ ظاہر داری یا کچھ ریچولز, عبادت بر نیکی نہیں ہے. ولیکن البر, لیکن وسعت کیسے آئے گی, معاشرے میں کشادگی کیسے آئے گی. نمبر 1, من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. سب سے پہلے ورک آن یور تھنکنگ, اپنے اعتقاد کو درست کرو. کچھ بھی تم جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے, اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, روز آخرت پر. یہ ہمارے اعتقاد کے بیسک کمپوننٹس ہیں جن پر کہ ہم جب تک اعتقاد نہیں کریں گے ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اعمال کو درست کرنے کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. مال کو وہ دیتا ہے, خرچ کرتا ہے اس کی محبت کے باوجود, یعنی مال محبوب چیز ہے, دل میں اس کی محبت محسوس ہوتی ہے, لیکن اس کی محبت کے باوجود وہ مال دیتا ہے یتیموں کو, مسکینوں کو, اور اللہ کے راستے میں خرچ کر اور مانگنے والوں کو, سوال کرنے والوں کو گردنیں چڑھانے پر, اور نماز قائم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں عبادات کو. تو ایک بیلنس لائف وہ اسپینڈ کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ صرف چیریٹی کے کام کرتے رہیں اور سارا ہی چیریٹی کر دیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ بالکل ہی اپنے آپ کو پرائیویٹ بنا لیں, نمازیں پڑھیں, مسجدوں میں بیٹھے رہیں. ان کی لائف ایک بیلنس لائف ہے. وہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں, وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں, وہ ان کے مسائل میں جا کر پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, ان برائیوں کو معاشرے میں ختم کرنے کی اپنی کیپیسٹی میں کوشش بھی کرتے ہیں, وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو ان کے ہاتھ میں. اور پھر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, وہ روزے بھی رکھتے ہیں, وہ زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے بعد ان کے جو پرسنل میٹرز ہیں والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہائیلی ڈگنیفائڈ کیریکٹر کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ ہائیلی کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو معزز لسنرز, اس بات کو ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ خرچ کرنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. معاشرے میں جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ کہیں پہ کوئی کمی ہو رہی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال, اپنے کنسرنز, اپنا جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو لگائیں, خرچ کریں. تبھی آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ معاشرے کو ایک رائٹ گراؤنڈز پہ اس میں پازیٹیو چینج لا سکیں. اگر صرف آپ اپنی ذات سے آگے ہی نہ نکلیں تو کیا ہوگا,
پھر تو ہم کچھ بھی دنیا کو نہیں دے سکتے نا. جیسے دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ نے ایک بہت پیارا اور بیوٹیفل بیلنس رکھا ہے. وہ بیلنس یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہی دے دو بھائی, تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ تمہارے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے. تمہارا وقت ہے لگاؤ اللہ کے راستے میں, ایسی اسٹرکٹ ہمیں پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مما, اس میں سے کچھ, مطلب آپ کو محبوب ہے کوئی وقت, سونا آپ کو صبح کی نیند محبوب ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ نے سونا ہی نہیں, اٹھ جاؤ بھائی پھرتے رہو ادھر ادھر. کچھ اللہ کے راستے میں دو. رات کی نیند محبوب ہے, یہ نہیں کہا کہ ساری رات ہی جاگتے رہنا ہے, فرمایا کچھ حصہ اللہ کو دو, نیکی اللہ کے راستے میں, اور خاص طور پر اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے یہ خرچ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں سے جب ہم خرچ کریں گے تو اس کے لیے پھر محبوب چیز کو راستے میں خرچ کرنا پڑے گا نا. اٹس ناٹ نیسسری کہ صرف مال ہو, پیسہ ہو. ہم اپنا کچھ بھی دے سکتے ہیں, کچھ بھی دے سکتے ہیں جو کہ نیکی کے لیے, معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے, انسانوں کی بہتری کے لیے, تعاون کرنے کے لیے, معاشرے میں بر اور وتعاونوا علی البر والتقوی, معاشرے میں جب کوئی وسعت کا کام ہو رہا ہو جسے عام لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس میں تعاون کرو, اس میں کنٹریبیوٹ کرو. تو اسے آپ, اس کی بہترین اگزامپل ہے نا, مطلب ایک جگہ پر کوئی ایک چیریٹی کا ایسا کام ہو رہا ہے جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے, تو آگے بڑھ کر اپنی والنٹیئر ہو کر اس کے لیے اپنی ایفرٹس پٹ کریں, لوگوں کو بتائیں. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ والنٹیئر جو ہوں گے وہی نیکی کے راستے تک پہنچیں گے, اور انہی کی وجہ سے معاشرے میں وسعت آئے گی, انہی کی وجہ سے معاشرے میں کشادگی آئے گی. کیسے کیا صحابہ کرام نے, آئیے ہم کچھ احادیث میں پڑھتے ہیں. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے, اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بحرہا کا باغ تھا. یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باغ پر داخل ہوتے, اس کا میٹھا پانی پیتے. حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تو حضرت ابو طلحہ اٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی, یا رسول اللہ, بے شک اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم نیکی میں تم اس وقت تک معاشرے میں نیکی اور چینج نہیں لا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو بے شک میرا سب سے پیارا اور پسندیدہ مال بحرہا ہے. آپ نے فرمایا, اور میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کے نزدیک اس کی اجر کی توقع رکھوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ باغ آپ کے ذمہ, جہاں مناسب سمجھے خرچ فرمائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چھوڑو, یہ مال نفع بخش ہے, یہ مال نفع بخش ہے, اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا, اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو طلحہ نے ایسا ہی کیا, اور وہ مال اپنے رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا, جس سے آپ کو اس آیت کی بڑی صحیح معنوں میں تفسیر سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم جب معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی بندہ میرے سے کم ہے, کم کھا رہا ہے, کم پی رہا ہے, میرے پاس زیادہ ایک دکان ہے, دوسری دکان بھی میرے پاس ہے, چلو اس میں ان کو تھوڑا سا کاروبار شروع کروا کے ان کو دے دوں, تو یہ حوصلہ جو بندہ کرے گا اس وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو چینج لائے گا, اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فیض پہنچے گا. تو یہ چیز ہے جو کہ اس آیت کا مصداق ہے. اس کا زیادہ مطلب, آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ اپنا علم بانٹیں, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ اپنا ہنر, آپ اپنی جو وہ کنسرنس بانٹیں. اگر کوئی شخص ایک دکاندار ہے, وہ دوسروں کو ٹرپس, مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں کچھ حاصل, اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہر انسان دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رکھتا ہے جو کہ اس کے پاس اللہ نے باقیوں کے نسبت زیادہ دیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر رائٹ گراؤنڈس پہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, جانچیں, انڈرسٹینڈ کریں, اپنی صلاحیتوں کو پالش کریں, ایوری ٹائم اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, اس کو میں کہیں پہ جا کر ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں, میں کسی جگہ سے اس کو لرن کر کے, اس کو فردر پالش کر کے اس کو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں. جب یہ سوچ ڈیولپ آپ کے اندر ہوگی نا, مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جاب چھوڑ دو, گھر چھوڑ دو, بچے چھوڑ دو, آپ نے یہ نہیں کرنا. اپنی کنوینئنس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بال ہماری کوٹ میں ڈال دی کہ جو چیز آپ کو پسند ہے نا, اس کا کچھ حصہ, مطلب اپنی نیند, اپنا مطلب آپ اس میں کچھ بھی آ جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے, اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ
ان کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے نا وہ لکھ لیا جائے گا، اور معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی وجہ سے ایک چینج لائے گا۔ تو یہ نہیں کرنا ہم نے، مطلب جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ نہیں کرنا کہ اپنی جو گلا سڑا سا پھل ہے، جو پھٹا ہوا سوٹ ہے وہ ہم دے دیں، یا جو اپنے وقت کا سب سے تھکا ہوا پارٹ ہے اس کو ہم لے لیں جی ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں۔ بیسٹ جو کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہمیں جو فائدہ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ ہم خود تو اس نیکیوں کا فائدہ اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، لیکن سے اللہ تعالیٰ کا ہم قرب بھی پائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ شُكُورًا۔ جنت میں جانے والے لوگ، ان کی خصوصیت وہ کیا کرتے تھے، وہ مال کی محبت کے باوجود اس میں سے یتیموں کو، مسکینوں کو اور مانگنے والوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور کہتے کیا تھے کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کسی بدلے یا شکر گزاری کی توقع ہی نہیں۔ محبوب مال کی بھی بہت سی ڈیفینیشنز ہو سکتے ہیں، وہ مال جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایک راستے میں جا رہے تھے، آپ کے پاس صرف ایک ہی بوتل پانی تھی، مطلب آپ جب لے کر جا رہے تھے، کسی اور کو ضرورت پڑی، آپ نے اپنا پانی اس کو دے دیا، تو اس وقت وہ ایک بوتل کا خرچ کرنا میرا اس وقت اللہ کی نظر میں اس بہت بڑی نیکی کنسیڈر ہوگا، اس لیے کہ اس وقت آپ کو اس کی شدید خود ضرورت تھی، لیکن آپ نے اپنی ضرورت روک کر کسی دوسرے کی ضرورت پوری کی۔ محبوب چیز تھی آپ کے لیے وہ ایک پانی کی بوتل، اس وقت آپ کے لیے کیا وقت رکھتی تھی، آپ راستے میں تھے، کہیں دور دور تک کوئی شاپ نظر نہیں آئی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس روٹیاں صرف ایک ہی روٹی ہے، تو اس حساب سے آپ کی نیکیوں پہ مارکنگ ہوگی کہ اس وقت آپ کو اس چیز کی اتنی ضرورت تھی، آپ نے اس چیز کو روک دیا، ضرورت کی چیز، ضروریات کے باوجود آپ اپنا مال دوسروں کو دے دیں، دوسروں کے لیے اثار کریں، تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جو اپنی ضرورت روک کر دوسروں کو ضرورت پوری کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو نفس کے بخل سے بچا لیے گئے، وسعت قلبی مل گئی، ان کو سخاوت مل گئی، تو ایسے لوگ تو بہت کامیاب ہیں۔ تو محبوب چیز جو صحیح ہو، لائق استعمال ہو، وقت آپ کا وہ، اور ناقابل استعمال چیز، خبیث گلے سڑی چیز، ایسی چیز اللہ کو نہیں پسند۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں اپنی کمائی چیزوں میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو، اور ان چیزوں کو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی، اور ردی اور ناکارہ چیز کو دینے کا ارادہ نہ کرنا کہ تم اس کو خود تو لینے والے نہیں، جس اس کے چشم پوشی کرو۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے بھائی، میری پیاری بہنوں، اپنے وقت کا کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگائیے، اپنی صلاحیتوں کی کچھ صلاحیت اللہ کے راستے میں لگائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی راستہ دکھا دے، کسی انسان کے لیے بھلا کریں، ہم سخی ہوں اپنے وقت کی، اپنے کنسرنز کے لیے، اور یہ چیزیں اللہ کی نظر میں ہمیں معزز لسنرز بہت بہت محبوب کر دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، کہ ہم جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دیں، ہمارا دل اتنا وسیع ہو کہ ہم سب کو دینے اور سب کے لیے ان کی وش کریں۔ اللہ سب کو دے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی مجھے بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ تیری راستے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں، اللہ اس کو قبول فرما، اور اس کو لوگوں کے بھلے کے لیے مجھے اپنی ذات کو وقف کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کی برکت ہماری زندگیوں میں داخل کرے، اور ہمیں سخی انسان بنائے، کیونکہ سخی انسان جنت سے بھی قریب ہے، اللہ سے بھی قریب ہے، اور اس کے بندوں سے بھی قریب ہے، اور سخاوت ایک بہت عمدہ ورچو ہے جو یہاں پہ اس آیت میں ہمیں سمجھایا گیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔